اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کے سوالات رکھتے ہیں اپنے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ویڈیو کوسچنز ہوتے ہیں، وہ ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ مقصد یہی کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ افراد، خاص طور پر نوجوان ہمارے، وہ اپنے ذہنوں میں یہ خیالات لے آتے ہیں کہ یہ بڑے مسائل ہیں، آج کے مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں، اور خدا نخواستہ ان کا حل ہمارے دین کے پاس موجود نہیں۔ ہمارا دین انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل عطا فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پاکستان میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، جامعۃ الرشید سے فارغ التحصیل ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ انگلینڈ تشریف لے گئے اور انٹرنیشنل لا اور جورسپروڈنس میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آج کے جدید مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ممتحنہ اور آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں رابعہ صاحبہ کا سوال ہے۔ مفتی صاحب، آج کل یہ جادو ٹونے کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ جادو کرنے یا کروانے کے تعلق سے شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے اور جادو سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اہم سوال ہے جی، اور پہلی بات تو سمجھئے کہ جادو ایک حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ساحرین اور جادوگروں کا ذکر کیا، اور جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اور ان کا سانپ بنا دینا اور اس کو آگے پھر معجزے سے اس کا ابطال کر دینا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور ایک کنویں میں 7 گٹھانے ایک رسی میں ڈال کر، ایک بال میں ڈال کر وہ اندر ڈالا گیا، اس کے اوپر کچھ جادو پھونک کے ڈالا گیا،
اور اللہ کے نبی کو نسیان کچھ تھوڑا سا شروع ہو گیا، کچھ طبیعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدورت شروع ہوئی، صلی اللہ علیہ تو پھر اللہ جبریل نے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ کنویں سے نکلوائیں، آپ نے نیچے سے نکلوایا، اور اس پر معوذتین جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے آپ پھونک مارتے رہے تو ایک ایک گرہ کھلتی گئی، تو 7 مرتبہ کرنے سے وہ 7 گرہ کھل گئی اور وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو معنی یہ کہ جادو ہے بھی، اور جادو کا جو اثر ہے وہ بڑے سے بڑے لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بہت نیک آدمی ہو اس پر جادو نہ ہو سکے، جب اللہ کے نبی پر کسی نے کر دیا۔ اچھا، اس میں یہود اس زمانے میں بڑے ماہر تھے، اور یہود کا ایک پرانا ٹریڈیشن چلتا ہے قبالہ کا، وہ آج تک چلتا ہے، جادو کا ان کا وہ ایک ٹرینڈ ہے۔ تو اسی طرح مختلف قسم کے جادو ہوتا کیا ہے؟ جادو میں اصل میں شیطان سے اور جنوں سے مدد لی جاتی ہے اور ان سے کچھ کام کرایا جاتا ہے، تو یہ گویا کہ ایمان، عقیدے اور معجزے کے بالکل ایک متضاد چیز ہے کہ جو ایمانی کیفیات میں رحمان سے مدد لی جاتی ہے دین اچھے کاموں میں، معجزہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، کرامت رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جادو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جادو کرنے والے بھی گندے رہتے ہیں، نجس رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے طرح طرح کے کام کرتے ہیں، بعض تو بڑے ایکسٹریم پہ کام کرتے ہیں، کوئی قربانی پیش کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ یہ جو الومناٹی ہے، پیگنزم ہے ورلڈ لیول پر، اس میں بھی ہوتا ہے، طرح طرح کے ان کے ٹیمپلز بھی بنے ہوتے ہیں ہڈن، اس میں یہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو بات ہوگی کہ جادو حقیقت ہے۔ بہت مرتبہ لوگوں کو خیال ہوتا ہے ہم پر جادو ہو گیا، وہ جادو ہوتا نہیں ہے، یہ بھی بہت ضروری بات ہے، اور وہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے، تو لہٰذا ہر چیز کو جادو بنانا یہ بھی صحیح نہیں ہے اور مبالغہ کر دینا۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جادو کو پہچاننے والے چند ماہرین ہوتے ہیں جو اس کو سمجھ جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، پھر اس کا حل قرآن و سنت سے یا اوراد وظائف سے کرتے ہیں۔ اس فیلڈ میں جال بازی بھی بہت آ گئی ہے اس زمانے میں، اس کی وجہ سے یہ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ یہ جادو ہے بھی یا نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسی پر جادو ہو جائے اور اس کے آثار واضح ہو جائیں، اور کسی دیانتدار آدمی سے، اب یہ دیانتدار آدمی مل جائے، میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا، مجھے پوچھے بھی تو میں نہیں کرتا ریکمینڈ، کیونکہ بہت نازک معاملہ ہے، تو وہ یہ کہہ دے کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور اس کی یہ واضح ثبوت ہے اور آپ کو خود بھی لگ رہا ہو اس کے آثار بھی ہیں، تو پھر قرآن و حدیث سے اس کا حل کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک چیز جو جادو سے بچنے کے لیے مستقل قرآن و حدیث میں آئی ہے وہ یہ ہے اذکار صبح شام۔ ٹھیک، اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند ذکر ایسے تھے جو صبح بھی فرماتے تھے، شام بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ صبح کی دعا ہے، شام کی بھی دعا ہے، اللہ میں دنیا آخرت کی عافیت۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے کہ دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں، ساری عافیت، ساری بیماریوں سے پناہ، سارے جادو وسوسوں سے، حسد سے پناہ، عافیت کا لفظ۔ ہم لوگ ان دعاؤں کو نہیں مانگتے، ادھر ایران توران کی دعاؤں کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو حدیث میں دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی مستقل مانگتے تھے، جو مستند بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں مستند حوالوں کے ساتھ ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو، اس اللہ کے نام سے جس کے نام سے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی اور اللہ سننے والا۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، یہ دعا بھی اللہ کے نبی صبح شام، اللہ میرے بدن میں عافیت دے، میرے کان میں، میری آنکھ میں عافیت دے، اور اس طرح کی اور بہت ساری دعائیں جو صبح شام کی ہیں، اس کو مانگنا، اس کی ہم کوشش کریں۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ آپ گوگل پہ لکھ لیں صبح شام کے اذکار، یا انگلش میں لکھ لیں، یا ایک کام یہ کریں کہ دعاؤں کی کتاب ہے حسن حسین، جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، آپ ارشاد فرمائیے نا۔ حسن حسین تو ہے ہی ہے، وہ تو اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں کو مشکل ہوتی ہے کتاب پڑھنے کا زمانہ، ورنہ اصل تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں، حسن حسین خرید لیں اور وہ دعائیں اس میں جیسے صبح شام لکھی ہیں وہ سرحانے رکھیں، حسن المسلم، اس میں ساری مستند، بڑی اچھی کتاب آپ نے ریکمینڈ کی کہ اس میں مستند جو دعائیں ہیں صبح شام کی یا نمازوں کے بعد کی، اور وہ حسن کا مطلب ہی حصار ہے، سنت حصار، کہ جس سے آپ کی حفاظت، گویا کہ ایک قلعہ آپ کے گرد گرد بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا، وہ نام بھی ایسا رکھا ہے، تو اس کو پڑھنے کا اگر اہتمام فرما دیں۔ اور جو دعائیں ابھی آپ نے پڑھی، ابھی بیان فرمائی، یہ بھی حسن حسین کا حصہ ہے، حسین کا حصہ ہے، کیونکہ صبح شام کی دعائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں تو کم سے کم آپ یہ کر لیں کہ کیونکہ ڈیوائسز کا زمانہ ہے، نہیں ہو سکتا، تو آپ لکھیں
کہ سننا اذکار آف مارننگ اینڈ ایوننگ، یا اردو میں لکھ لیں صبح شام کے مستون اذکار. تو وہ بہت ساری ویب سائٹس میں آپ کے پاس حوالے کے ساتھ، بخاری مسلم کے حوالے کے ساتھ آئیں گی، ان کو سیو کر لیں اور ان کو پڑھنے کا اہتمام. اسی طرح نمازوں کے بعد کے اذکار، اب یہ جیسے معوذتین ہے، اب یہ بڑی اہم ہے، تو یہ ہر نماز کے بعد یا کم سے کم جیسے حدیث میں آیا ہے فجر اور مغرب کے بعد اس کو آپ 3 مرتبہ، یہ سنت ہے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص بھی ساتھ میں شامل کر لیں. یہ 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے. چھوٹا سے 2 منٹ لگتے ہیں. اگر یہ آپ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ جادو سے حفاظت رکھیں گے. ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ایمانی کیفیات مضبوط ہوتی ہیں تو جادو کا اثر کم ہوتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے اور ایمانی کیفیات کمزور ہوتی ہیں تو انسان گویا کہ ولنریبل ہوتا ہے. جب آپ ولنریبل ہوتے ہیں شیطان کے لیے تو اس کو دخیل ہونا آپ کے اندر اور یہ زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اپنی ایمانی کیفیت کو اونچا رکھنے کے لیے سنت اعمال. اچھا، ایک اور بڑا اہم نسخہ وضو سے رہنا. جی، وضو سے رہنا ہر وقت، کیونکہ اس میں شیطان پھر دخل اندازی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی حفاظت. اسی طرح اگر غسل واجب ہو جائے تو جلد سے جلد غسل کر لینا، کیونکہ شیطان کی یہ پسندیدہ حالت ہے نجاست کی. اس میں وہ جلد شیطان اور اس کے چیلے جو جن ہیں وہ اس میں زیادہ آتے ہیں. تو ان چیزوں کا اگر اہتمام کریں گے، سنت اعمال کا، گناہوں سے بچنے کا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جادو سے حفاظت کریں گے. پھر اگر ہو جائے تو پھر کوئی متدین دیانتدار عامل ڈھونڈ لیں اور اس سے پھر علاج بھی کرانا پڑتا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ کہ جادو حرام ہے، کرنا کروانا حرام، اور حدیث میں شرک کہا گیا اس کو. شرک کہا گیا. کلیئر ہو گئی یہ بات. یہ ایک سوال ہے ڈاکٹر محمد اقبال چشتی صاحب کا. یہ ہمارے دوست ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں ذرا، اور سوالات اٹھاتے رہتے ہیں. تو ان کا سوال ہے، آپ کے پاس ایسے سوالات بہت آتے ہوں گے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ ہمارے معاشروں میں مفتی صاحب، یعنی مسلمان ریاستوں میں دین نافذ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں؟ کیا ہم صرف دین کا نام لینا پسند کرتے ہیں خود پر، یا معاشرے اور ریاست پر دین کا نفاذ پسند نہیں کرتے؟ کیا ہمارے اندر کچھ خوف اور بے یقینی ہے؟ آپ حضرات جو یہ ہمارے ویور بھی ہیں مستقل، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات جو پروگرام میں باتیں کرتے ہیں، کیا اس سے دین نافذ ہو جائے گا، حق آ جائے گا، باطل چلا جائے گا؟ ارشاد. بہت بڑا سوال ہے. جی ہاں، اور بہت ایک بنیادی فنڈامنٹل نوعیت کا گویا کہ ایسا سوال جو ہر سمجھدار، فہیم، بیدار مسلمان کے ذہن میں اس وقت ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے، اور بڑا ویلڈ سوال ہے، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اتنی ساری دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں اور اکثر اخلاص سے ہی کام کر رہی ہیں. اگر غلط بھی کوئی ہو رہا ہے تو وہ اکثر مخلص ہی ہیں اور دین نافذ کرنے کے ہیں. مختلف چیزوں کی تنظیمیں ہیں، دعوت کی جماعتیں ہیں، ذکر کی جماعتیں ہیں، خانقاہیں ہیں، ہمارا آئین اسلامی ہے، ہماری جوڈیشری میں بہت سارے اچھے لوگ پہلے بھی رہے ہیں، آپ بھی ہیں. قانون کو اسلامائز بڑی حد تک، کاغذات کی حد تک کر دیا گیا ہے. جو لا ہم پڑھا ہوا کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ول ہوتی ہے. اس سارے کے باوجود ہمیں اسلام کی وہ شکل جو ریاست مدینہ جس کو کہا جائے وہ نظر نہیں آتی، اور اس کے ثمرات نظر نہیں آتے، اور ہم تنزلی کا شکار ہیں. بلکہ میں یہ کہوں کہ نوز ڈاؤن نیچے ہیں ہم اخلاقیات میں، ایمانیات میں. اگر آپ گزشتہ 20-30 سالوں کا تجزیہ کر لیں تو بالکل نیچے جا رہے ہیں ہمارا معاشرہ عمومی لحاظ سے اخلاق میں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کے اگر میں سوال کو مزید تیز کر لوں تو رحمت تیری اغیار کے کاشانوں پر برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. جبکہ جو اللہ کے نافرمان ہے، بظاہر غیر مسلم ہے، وہ ترقی اور تمدن کی کوئی نئی منزل اور نئی چوٹی سر کرتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ یوں جا رہے ہیں اور ہم یوں، جیسے ڈول ایک اوپر جاتے دوسرا نیچے آتا ہے، ایسے آ رہے. اللہ اکبر. میں 2-3 باتیں کرتا ہوں، پھر آپ زیادہ سینئر ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ نے علماء کا دیکھا ہے، پھر آپ اس میں فرمائیے گا. میں جو قرآن و حدیث پر اللہ تعالیٰ نے تقریباً میرا سمجھ لیں 35 سال تو ہو گئے پڑھتے پڑھاتے.
10 سال پڑھتے اور یہ تقریباً اتنے 20 سال پڑھاتے اور فتویٰ پہ لکھتے اور بیانات کرتے، لوگوں سے ملتے، ورکشاپس کرتے، دنیا کا سفر، دنیا کے علماء سے بھی میں اللہ نے مجھے پڑھنے کا شرف دیا، سعودیہ میں، شام میں، مختلف جگہوں پہ، ترکی میں. تو جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نا، مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کا کل میں ایک ملفوظ بن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نبی جو دعوت لے کے آتا ہے، رفتہ رفتہ شروع میں تو دین اپنی اصل شکل میں ہوتا تھا ہر نبی کا، رفتہ رفتہ وہ رسم بن جاتی ہے اور دین کی جو روح ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور لوگ رسم کو دین سمجھنے لگ جاتے ہیں، چند ظاہری بت کھڑے کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے. یہ کرسچنز چند ظاہری چیزوں کو یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ کرسچینٹی ہے. یعنی ہر قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ کرسچنز نے ہیلووین کو، کرسمس کو، کراس کو یہ سمجھنا شروع کر دیا دس از کرسچینٹی. یہودیوں نے اپنے کپا کو اور ایک دو چیزوں کو یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ یہودیت ہے. اسی طرح مسلمانوں میں بھی یہ ہو چکا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حذو النعل بالنعل، تم پچھلی قوموں پر اس طرح چلو گے کہ ہم نے چند ریچولز کو دین سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا اکثر حصہ کبھی گمراہی پر نہیں ہوگا. یہ بات صحیح ہے نظریاتی لحاظ سے، جی، لیکن عملی لحاظ سے ہو سکتا ہے. عملی لحاظ سے دوسری طرف آپ نے فرمایا ہو جائے گا. اچھا، ہاں عملی لحاظ سے بالکل ہو جائے گا. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا دین پر چلنا ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر، جیسے انگارے کو پکڑنا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی صدقہ کرے گا تو اس میں صحابی کا احد پہاڑ صدقہ کرنے کے بعد ثواب ملے گا. یعنی ٹیسٹنگ ٹائمز آئیں گے تو امت یعنی دین کو چھوڑ چکی ہوگی. اور آپ نے فرمایا بہت عجیب احادیث ہیں اس میں کہ ایک خیانت بہت زیادہ ہو جائے گی، دیانت تھوڑی سی رہ جائے گی، ایک رنگدار نقطے کی طرح، اور پھر ایسا ہوگا ایک ہم رنگ داغ کی طرح امانت نظر آئے گی. وہ 100 میں ایک آدمی امین ہوگا، مسلمانوں میں 1000 میں ایک آدمی امانت دار ہوگا، باقی سارے جھوٹے ہوں گے. سارا حدیث میں آ چکا ہے، جو آخری زمانے کی حدیث ہیں کثرت سے ہیں. بعد میں ایک بات تو یہ جو ہم نے چند ریچولز کو جو کم اہم تھے اس کو زیادہ اہم بنا دیا. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں دیندار کس کو سمجھا جاتا ہے؟ دیندار اس کو سمجھا جاتا ہے جو لمبا کرتا پہن لے، اچھی سی ٹوپی پہن لے، لمبی داڑھی رکھ لے، یہ دیندار ہے. یہ چیزیں ایسی نہیں کہ دین میں نہیں ہے، دین میں ہیں، لیکن یہ بڑی سیکنڈری چیزیں تھیں. اس کو ہم نے پرائمری بنا دیا. بہت سے لوگ ناراض ہوں گے لیکن میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. قرآن اور حدیث میں کتنی دفعہ کرتے کا ذکر ہے؟ قرآن و حدیث میں کتنی مرتبہ ٹوپی کا ذکر ہے؟ بہت تھوڑا ہے، تھوڑا. قرآن و حدیث میں کتنی مرتبہ داڑھی کا ذکر ہے؟ بہت تھوڑا. اس کی مرتبہ اس کے مقابل میں سچ بولنے کا کتنا ذکر ہے؟ کچھ 100 گنا زیادہ. امانت دیانت کا کتنا ذکر ہے؟ 100 گنا زیادہ. ایمانی صفات کا، نیک صحبتوں کا، انٹیگریٹی کا، دھوکہ نہ دینے کا، فراڈ نہ دینے کا، جھوٹ نہ بولنے کا، میاں بیوی کے حقوق، اخلاقیات، بچوں کی پیرنٹنگ، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، حکمران کے حقوق، رعایا کے حقوق، اسلامی سیاست، اسلامی معاشرہ، آداب، کھانے کے آداب، اس کا ذکر ان ظاہری چیزوں سے بہت زیادہ ہے. ہم نے ظاہر کو دین بنائے، گویا کہ ہم نے دین ناپنے کے چند فیتے، انچی ٹیپ بنائے ہوئے ہیں. انیق صاحب دیندار ہیں، میں وہ فیتا لے کے آپ کو ناپنا شروع ہو جاؤں گا. حالانکہ وہ فیتا ظاہر کا ہے ہی نہیں، وہ دل کا ہے. تقویٰ تو دل کی چیز ہے. اور صحابہ میں یہی تھا کہ صحابہ میں جو ہماری گولڈن ایجز تھیں اس میں لوگوں میں یہ کوالٹیز تھیں. ان کوالٹیز کا نام ایمان ہے، اخلاق. اس کی وجہ سے وہ معاشرہ پنپ رہا تھا. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے چند ریچول، اور ان ریچولز میں ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ پھر ہر فرقے نے اپنے ریچولز بنا لیے اور وہ اس پیمانے پہ دوسرے کو ناپتا ہے. کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی کالا ہے. اب اس کے نتیجے میں کالا والا دین ہے، پیلا والا نہیں ہے. دوسرے کے پیلا والا، تیسرے کے نتیجے ہرا دین ہے تو کوئی اور نہیں ہے. تو یہ دین کی جو ہم نے کوڈیفیکیشن اور کلر اسکیم دینی شروع کر دی ہے، یہ سب سے بڑی بدعت اس زمانے کی ہے. دین تو صفیاً نقیاً، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو سفید ہے، اس کا دن جو ہے وہ ایسا، اس کی رات بھی ایسی روشن ہے جیسا دن روشن ہے. وہ واضح شریعت ہے. نمبر 2، اس شریعت میں جو اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے تھے، صحابہ نے اس کو چلایا، تابعین اور امت کے فقہاء نے، اس میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ تھی. ہم نے اس ڈائیورسٹی کو مار دیا. چنانچہ میں سیکنڈری مسائل میں جو چیز سمجھتا ہوں، میں اس کو اتنا مضبوط سمجھتا ہوں کہ میں اگر ہاتھ اٹھا رہا ہوں نماز میں 6 دفعہ، بس یہ ایمان ہے. جو ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ پکا مسلمان ہے، جو 6 مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا وہ مسلمان کچا ہے.
اب یہ اس چھوٹی بات کو جو بہت ڈائیورس تھی، یہ ایک مثال دی ہے، زور سے فاتحہ پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا میلاد کر رہے ہیں نہیں کر رہا، یا جو ہے وہ محرم کے کھچڑی کھا رہا ہے نہیں کھا رہا، ان چیزوں کو جو بہت سیکنڈری بلکہ تیسرے چوتھے درجے کی تھیں، ان کو ہم نے اتنا اونچا بنا لیا اور اس کی بنیاد پر فرقے کھڑے کر دیے، اور اس میں ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو ہم نے اسلام کو ایک کلٹ بنا دیا، اپنے اپنے فرقوں کو کلٹ بنا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ یہی وہی بات یہودیوں اور کرسچنز کے ساتھ ہوئی کہ ان کے پروٹیسٹنٹس بن گئے، کیتھولک بن گئے، مورمنز بن گئے، ہم نے بھی وہ بنانے شروع کر دیے۔ کوئی فرق نہیں ہے، اگر کسی کو برا لگ رہا ہو یہی ہے، ہم نے ایسے ہی، بلکہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ ایک زمانے میں وہ مورمنز اور پروٹیسٹنٹ ایک دوسرے کو مارتے تھے، اب وہ نہیں مارتے، اب ہم مارتے ہیں ایک دوسرے کو۔ چنانچہ آپ اگر پاکستان کے فگر نکال لیں کہ فرقہ وارانہ قتل کتنے ہوتے ہیں، تو میں نے نکالے تھے، کوئی 8-10 ہزار آدمی فرقہ وارانہ اس میں مارے جاتے ہیں، جو زخمی ہوتے ہیں، جو جن کو برا بھلا کہتے ہیں، جن کی عزت خراب کرتے ہیں، وہ الگ ہے۔ ٹھیک، اب کرنا کیا ہے؟ دین کو اپنی اصل شکل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک روڈ اس میپ کے لیے بتا روڈ دیجیے۔ میپ یہ ہے کہ اپنے فرقے کی کتابوں کو ذرا پیچھے کریں اور قرآن و حدیث کو آگے کریں۔ نہیں، یہ تو علماء کے فرائض آپ نے بتایا نا، من حیث المجموع، من حیث المجموع، نمبر 1 اس بات کو لے لیں جو اتفاقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بریلوی اللہ، دیوبندی علیہ مشترکات پہ بات کریں، وہ مشترکات اتنے زیادہ اختلافات کو دور چھوڑ رکھیں۔ دینا، ان اختلافات وہ سیکنڈری تھرڈ سبحان اللہ۔ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے اختلافات کو آپ ہٹا دیں، آپ ان تینوں کو بولیں بھائی تمہارے نزدیک مشترک باتیں کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، تینوں جو بولے نا، سب کے نزدیک نماز مشترک ہے، روزہ مشترک ہے، حج مشترک ہے، تفصیلات آپ کسی کی بھی لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، سچ بولنا مشترک ہے، پڑوسی کے حقوق مشترک ہے، جو میں نے بات کی، خاندان کے حقوق، ایمان کو مضبوط کرنا، بے حیائی سے بچنا، گانوں سے بچنا، فسق سے بچنا، کفر سے بچنا، زنا سے بچنا، یہ ساری چیزیں مشترک ہیں۔ یہ جو 70-72 کی لسٹ ہے کبائر کبیرہ گناہ کی، یہ سب کے نزدیک مشترک ہے، پوری امت ان کبیرہ گناہوں میں پڑی ہے، ان کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا۔ قرآن پڑھنے میں کسی کا اختلاف تو نہیں ہے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ہے، تو قرآن سے تعلق، حدیث سے یہ مشترکات 90-95% ہیں، یعنی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہماری عادت ہے اختلافات کو ہٹانے کی۔ ایک تو اس کام کی کوشش کریں۔ نمبر 2 صحبت صالح، دینداری کا اثر اپنے اندر لانا شروع کریں، نیک لوگ جن کی زندگی میں سنت ہے اور وہ آپ کو رسول اللہ اور قرآن سے کنیکٹ کرتے ہیں، اپنے آپ سے کنیکٹ نہیں کرتے، اپنے فرقے سے زیادہ وہ قرآن و حدیث سے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، دین کی اصل سورسز سے کنیکٹ کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں سنت نظر آتی ہے، ان سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں۔ میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، آپ کو جو اچھا لگتا ہے جس میں یہ صفات ہے آپ اس سے کنیکٹ ہو جائیں۔ نمبر 3 وہ مسلمانوں میں نفرت نہیں پھیلاتا بہت زیادہ۔ یہ جو نفرت پھیلانے والے ہیٹ سپیکرز ہیں، میڈیا پر بھی بہت ہیں، میڈیا کے علاوہ بھی بہت ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ رہیں گے آپ کے دین کا ستیہ ناس ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے۔ ایسے آدمی کے ساتھ رہیں جس کے ساتھ بیٹھ کے دین کی خوبصورت شکل آپ کے سامنے آئے، محبت والی آئے، دوسروں کو نفرت دینا نہ آئے، ان چیزوں کا خیال کر لیں، دین کے داعی بن جائیں، اور خود کچھ نہ کچھ، جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں آج فرمایا کہ بھئی اس قرآن سے اپنا تعلق بھی تو رکھے نا، خود قرآن کو پڑھنا، ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تشریح، کسی کی بھی تشریح اٹھا لے، کسی عالم کی، وہ ترجمہ ہی آپ کو اتنا گائیڈ کر دے گا کہ وہ آپ کا تعلق اور آپ کو صحیح غلط میں فرق ہونا شروع ہو جائے گا، ترجیحات میں قرآن کریم آ جائے گا، ترجیحات میں دین ہو۔ اچھا مفتی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ آپ درجہ کمال پر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہیں۔ پوری گفتگو میں آپ کے ابھی تک علم سے جو قربت ہوتی ہے، یعنی ہمارا دین علم پر کتنا زور دیتا ہے، پوری امت مسلمہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علمی سطح ہماری پست ہے، اور قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس علم ہے وہ، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امت کی سطح پر ذرا جوڑا جائے۔ یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں، کیریکٹر بلڈنگ آپ نے بات فرمائی، آپ نے فرمائی کہ اتفاق پیدا کیا جائے، انتشار اور افتراق نہیں، مشترکات پہ زور دیا جائے، فروعی باتوں کو مارکہ حق و باطل نہ سمجھا جائے۔ اللہ اکبر، حقیقت کبریٰ صرف میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں کون ہوتا ہوں یہ بات سوچنے والا یا اس کو ماننے والا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ آپ ہوں، اور یہی سامنے والا بھی یہ سوچے، اللہ اکبر، لیکن آپ
حج کر کے آ رہے ہیں، سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے ہمارا، وہاں ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، ایک 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 ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں ہیں علم کے حوالے سے۔ اگر ہم نے شارٹ ٹرم پلاننگز اور لانگ ٹرم پلاننگز نہیں کی امت کی سطح پر، تو میری گفتگو طویل ہو رہی ہے لیکن ایک جملہ میں یہ عرض کروں گا، فتح مکہ ہو گیا، اب پورا مکہ 13 برس کا، 10 برس مدینہ منورہ، اللہ اکبر، تم میں وہ لوگ کون ہیں صحابہ میں کہ جو ہیبریو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ علوم اس زمانے میں جیسے آج انگریزی درجہ بلند ہے، جاؤ عبرانی سیکھ کر آؤ، تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ۔ اسلحہ وَإِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ، قرآن کریم فرما رہا ہے، تیر سازی یمن سب سے آگے ہے۔ اچھا تم ایسا کرو کہ تم میں سے ایک جماعت جائے اور تیر کیسے بنتے ہیں وہ سیکھ کر آئے، یعنی جدید علوم ان کو حاصل کرنا، اس سے ہمیں کیوں گھن آنے لگی ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی اہم ترین زاویے کی طرف رہنمائی کی، اور اس کی بھی وجہ ہماری کوئی ایک دین کی غلط ترجمانی ہے۔ ہمارے دور زوال جو انگریزوں کے بعد سے ہم آزاد ہوئے، ہم نے دین کی کوئی ترجمانی ایسی ریجڈ بنا دی کہ کوئی دین الگ چیز ہے اور سائنس الگ چیز ہے۔ یہ جو ڈسپیرٹی ہے کہ دیندار آدمی سائنس سے دور ہوگا، سائنس والا دین سے دور ہوگا، اس نے امت کو تباہ کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، اور ہمیں واپس اس کی طرح آنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس میں ڈسپیرٹی نہیں ہے، سائنس تو اللہ کے لاز ہیں جو اللہ نے دنیا پہ لگائے ہیں، تو اس کو مرج کر کے ہمیں ایسے مسلمان چاہیے جن کے بعد دین اور دنیا دونوں کا علم ہو، قرآن و حدیث کا سفیشینٹ علم ہو، ایک عامی کو جتنا ہونا چاہیے، اور وہ میں نے عرض کیا کہ قرآن حدیث سے ڈائریکٹ اپنا تعلق کریں۔ پھر آپ جب کسی عالم کو سنیں گے، علماء کو پاس بیٹھنا بھی ضروری ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی اپنا پیمانہ تو ہو کہ کون عالم صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو چونکہ ہم پڑھنے کو خود تیار نہیں ہیں، تو آج سے شروع کریں کہ روز ایک رکوع قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ریاض الصالحین خرید لیں، اور ایک آپ روز 2-3 احادیث پڑھنا شروع کریں، اور اپنے علمز اور سکلز میں مسلمان جب تک زوال میں رہے گا، جو اعدوا لهم ما استطعتم میں آپ بات کی، تو کبھی بھی ظاہر ہے کوئی شریعت کی اچھی شکل یا اسلامی نظام کی اچھی شکل نہیں آ سکتی۔ تو اس غلط ٹیبو کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ دیندار وہ ہوتا ہے دنیا کو چھوڑ دے، یہ بڑی فضول بات ہے۔ تو ہمیں اچھے سائنٹسٹ، ورلڈ کلاس سائنٹسٹ، ورلڈ کلاس اسکالرز، ورلڈ کلاس ڈاکٹرز، ورلڈ کلاس انجینئرز، آئی ٹی اسپیشلسٹ امت میں چاہیے جن کے اندر دین بھی ہو، اور اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے سارے معاشرے کو۔ دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ دوا بھی کرتے ہیں۔ نہیں، صرف دعا سے کبھی کام نہیں ہوا، بدر میں بھی نہیں ہوا، اسباب اختیار کیے، پوری ایفرٹ کی، پھر جا کے دعا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بدر کی بات فرمائی، دعا مانگتے، آپ سے بڑا مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ ضرور دعا پوری ہوتی، لیکن آپ تشریف لے گئے، یہ 313 ہیں، اللہ اگر یہ مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، 2 گھوڑے، 6 زر ہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ایک تمام چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں، یعنی ہم نے یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، کر کے دکھا دیا، کر کے دکھا دیا۔ تو ہمارے اندر سے ایک تو یہ کہ مدافعانہ انداز وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم ڈیفنس پہ آ جاتے ہیں، دین دندناتا ہوا آتا ہے، کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہوتا۔ ایسی اللہ کو ایک یعلو ولا یعلی علیہ، اوپر سے آتا ہے، غالب ہو کے۔ اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر۔ مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اگلا سوال رکھیں آپ کی خدمت میں، کچھ ویڈیو کوئسچنز، پھر ہم یہاں کے سوالات آپ کو پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ ویڈیو کوئسچن۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی جائیداد میں والدین کا حصہ ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ بچوں کی پراپرٹی میں والدین کا حصہ ہوتا ہے، لیکن آپ فرمائیے مفتی صاحب۔ نہیں تو واضح وراثت کا جو بنیادی اصول ہے قرآن کا، اس میں ظاہر ہے بچوں کی وراثت میں والدین کا حصہ بھی ہوتا ہے، والدین کی وراثت میں بچوں کا حصہ بھی ہوتا ہے، اور یہ وراثت ایک ایسا علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایکسپلیسٹلی
تمام اصول اور فروع کے ساتھ جی اس کے تمام لاز قرآن میں بیان کر دیے. نماز کے بھی اللہ تعالیٰ نے سارے لاز سارے طریقے قرآن میں بیان نہیں کیے, زکوٰۃ کے بھی نہیں کیے, حج کے بھی نہیں کیے, وراثت کے کر لیے. سبحان اللہ. اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ بچوں کے بارے میں فرما دیا کہ بھئی بچوں کو کتنا ملے گا والدین سے, تو اگر لڑکے لڑکیاں ہیں تو لڑکے کو 2 گنا ملے گا اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا, اور والدین ہیں تو ان کو کسی وقت میں 1/3 ملتا ہے اور کبھی 1/6 ملتا ہے, یعنی کبھی ان کو 33% ملتا ہے اور کبھی 66% ملتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں کا اور باپ کا بلکہ دادا کو بھی ملتا ہے حصہ. یہ سارا قرآن میں بڑی صراحت کے ساتھ ہے. تو یہ ہمیں, جیسے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں ہم عرض کر رہے تھے کہ ہر مسلمان کا قرآن سے تعلق اتنا بہت ضروری ہے کہ اس کو پتہ لگے قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے. یہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی خرابیاں آتی ہیں. تو ہم پھر کہیں گے اپنے سننے والوں کو کہ آپ اللہ سے عہد کر کے آج روز طے کریں کہ ہم روز 1 رکوع قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, یا کوئی اچھا عالم آپ کو مل جائے, اچھے اسکالر مل جائیں تو ان کا 1 رکوع روز کا درس کا سننا اور باقاعدہ طالب علم بن کے اس کو سمجھنا, اللہ زندگی میں بہت بڑی برکتیں ڈالے گا. سبحان اللہ. اور جہاں کوئی کنفیوژن ہو یہ تیاری کر کے جائیں عالم کے پاس کہ صاحب یہ 3 پوائنٹس مجھے سمجھ میں نہیں آئے, آپ فرما دیجئے, اور پھر وہ عالم دین ان تمام کنفیوژنس کو ان کے ذہن سے نکال دے گا. لیکن قرآن کو ترجیحات میں لائیں, بس یہ کام نہیں ہو رہا. رضوان صاحب کا سوال ہے, بڑا اچھا سوال اور پریکٹیکل سوال. مفتی صاحب, میری کمائی میں کوئی برکت نہیں رہتی جبکہ نماز روزہ سب کرتا ہوں, اس کا حل بتا دیں. ہاں, بڑا ایک کامن سوال ہے. جی ہاں, یہ 2 وجہ ہوتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہو رہی تو کسی ایسا کوئی گناہ ہو رہا ہے بہت بڑا آپ کے گھر میں یا آپ کی ذات میں, جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے. حدیث میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤن, سارے خطا کار ہیں اور بہت سارے خطا کرنے والے اللہ کو سب سے اچھے وہ جو توبہ کرتے ہیں. توبہ کرنے کا مطلب صرف زبانی توبہ کرنا نہیں ہے, بلکہ اپنے اس برے عمل کو چھوڑنا, ندامت ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا, یہ 3 باتیں تو یہ توبہ ہے. تو آپ ذرا غور کریں, یا کسی بڑے قریبی, کوئی خود نہیں سمجھ آ رہا, کسی قریبی عالم, کوئی دیندار آدمی, اس کو بولیں کہ بھی تم بتاؤ میرے اندر کون سا بڑا گناہ ہے, اس کو چھوڑنے کا اہتمام کریں. تو جب گناہوں کو چھوڑنا سب سے بڑی ولایت ہے, سب سے بڑا ولایت, اور ولی کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈالتے ہیں. تو ایک تو یہ فکر کریں آپ, اور انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور اپنے گھر والوں کو بٹھائیں کہ جی آج ہم سارے ہم چھوٹے چھوٹے مشورے کے لیے, کوئی کھانا کھانا اور رات کو اس کے لیے بھی ہم مشورہ کرتے ہیں 1 گھنٹہ, کیا کون سے برگر منگوانے, کون سے پیزا منگوانے, اس کے لیے مشورہ کریں کہ بھی ہمارا دین اسٹیک پر ہے. بتاؤ بچوں کیا کریں ہم, بیگم بتاؤ کیا کریں, بیگم بولے میاں صاحب بتائیں کیا کریں, ہم سے کون سی غلطی ہو رہی, آئے ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں ہم انشاءاللہ آگے سے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. کسی بزرگ سے, عالم سے پوچھتے ہیں, اپنی زندگی سامنے رکھ کر ان کے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ, کوئی بہت بڑے گناہ تو بہت زیادہ نہیں ہو رہے ہوتے, لیکن اللہ آزما رہے ہوتے ہیں آپ کے درجات کی ترقی کے لیے, آپ کو کندن کرنے کے لیے, آپ کے صبر کو آزمانے کے لیے, آپ کو درجات اوپر کرنے کے لیے. تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ اب قیامت میں لوگ جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ مشقت کی وجہ سے یا صبر کی وجہ سے ہمارے درجے کتنے بڑھ گئے, تو وہ آرزو کریں گے کہ ہمیں آروں سے چیر دیا گیا ہوتا اور کوئی نعمت نہ ملی ہوتی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کبھی کبھی دیندار بننے کے بعد زیادہ آزمائش آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم آمنا اور ایمان لائیں گے اور آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں, اللہ نے ہر ایک کو آزمایا ہے. اللہ لازماً ظاہر کرے گا کون اس آزمائش میں پورا اترتا ہے اور کون اس آزمائش میں پورا نہیں اترتا. تو آپ صبر بھی کرتے رہیں اور درجہ اسباب میں بھی چلتے رہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی آسانی فرمائیں گے. نمبر 3, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دیندار بنیں گے اور آپ پہ روزی کے دروازے کھولیں گے. اسباب اپنانا بھی ضروری ہے. یہ بھی حدیث کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم نیک بنیں گے تو چھت پھاڑ کے پتہ نہیں جبریل آ کے ہم پر کوئی روزی لے کے آئیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو وہ بھی آپ کو محنت کرنی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اندر اسکل نہ ہو, یا آپ اپنی اسکل صحیح لگا نہ پا رہے ہو, یا آپ کی اسکل کو جو آپ کا شعبہ ہے آپ کو انہینس کرنے کی ضرورت ہو. تو یہ محنت کرنا بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے مانگ رہا تھا, تو آپ نے مشہور حدیث ہے, آپ نے اس کو کہا کہ بھائی اپنے گھر میں کچھ ہے,
تو اس نے بیچا، پھر آپ نے اس کو بولی لگا کے بکوایا، پھر وہ گھر آیا تو آپ نے کہا اس کا ایک دستہ لے کے آؤ کلہاڑے کا، وہ کلہاڑے کا لے کے آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کے اوپر دستہ لگایا اور آپ نے کہا جاؤ کمائی کرو اور مجھے اتنے وقت سے پہلے نظر نہ آؤ۔ جب وہ کمائی کر کے آیا آپ نے فرمایا یہ زیادہ اچھا ہے، وہ جو تم مانگ رہے تھے زیادہ اچھا ہے۔ تو اس میں یہ بھی فکر کریں، جو ہمارے عام اس کو بعض دفعہ دینداری کے خلاف لوگ پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ دنیا میں محنت کرنا لوگ سمجھتے ہیں دینداری کے خلاف ہے۔ یہ بالکل دینداری کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عین دینداری ہے کہ اللہ کے فرض کو سمجھتے ہوئے محنت کرنا۔ تو سکلز اس زمانے میں چینج ہو رہی ہیں، تو آپ اپنا ہنر بڑھائیں، اپنی ایجوکیشن بڑھائیں، اپنی سمجھ کو بڑھائیں، جس فیلڈ میں آپ ہیں اس کے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کریں، بزنس یا جاب جو بھی ہے، اور اس کو بہتر کریں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان نہیں اچھا لگتا جو بیکار ہو کے بیٹھ جاتا ہے، جو ہار کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو ایکسیلنس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے مغربی دنیا کے حوالے کر دیا تم کرو، ہم یہ نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے، ہمیں بھی ٹیکنالوجی میں دوسری چیزوں میں آگے بڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسباب سے عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو یہ جو روحانی اسباب اور ظاہری اسباب، ان دونوں کو ملا کر چلنا، یہ اصل میں ایمان کا کمال ہے۔ تو اس پر آنے کی آپ کوشش کریں، ہم آپ کے لیے دعا بھی کر دیں، آپ خود بھی دعا کریں، صدقہ بھی کچھ تھوڑا سا کر دیں، اللہ والوں سے دعا کرائیں، اللہ انشاءاللہ آپ کے لیے راستہ کھولے گا۔ ایک وظیفہ مختصر سا عرض کر دیتا ہوں میں رزق کی کشادگی کے لیے۔ سورہ اس کا قریش کا پڑھنا جو ہے نا، یہ بہت زیادہ اس میں رزق میں اضافہ کرتا ہے، برکت آتی ہے، جو بندشیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح معوذتین کا پڑھنا نمازوں کے بعد، اس سے انشاءاللہ رزق میں بہت برکت آ جاتی ہے۔ تو ان صورتوں کو پڑھنے کا بھی آپ اہتمام کریں نمازوں کے بعد، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ روزی میں برکت بھی ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یرزق من یشاء، بہت اہم آیت کی طرف آپ نے توجہ دلائی، بہت اہم اللہ آیت ہے۔ اکبر۔ یہ 11 مرتبہ بزرگ فرماتے ہیں نماز کے بعد، یا 7 مرتبہ، جی ہاں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، سورہ شورى کی آیت ہے۔ جی ہاں، یہ تو یہ، لیکن وہ بہت اہم بات جو آپ نے فرمائی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں، کام کریں، پوری کوششیں کریں، نتائج اللہ کے سپورٹ کر دیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، اللہ سے مکالمہ کریں، اپنے مسائل کا حل اس سے مانگتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب ایک اور سوال عبد الرحمن سومرو صاحب کا ہے۔ سومرو صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ بھی بڑا ایک عام سوال ہے اور بڑا چلتا ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ مفتی صاحب یوٹیوب پر اکثر ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ اگر یہ وظیفہ پڑھو تو 12 دنوں میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، کیا یہ وظیفہ میں بھی کر سکتا ہوں؟ اب یہ وظیفہ تو انہوں نے بتایا نہیں کون سا ہے، تو ہمیں کیا پتہ لگے۔ میں اصولی بات عرض کر دیتا ہوں اس میں، اب یہی کر سکتے ہیں۔ جی اصولی بات یہ ہے کہ یہ جو وظائف ہے نا، ان کی مثال پینٹ کی ہے۔ آپ عمارت قائم کریں، سریا لگائیں، اس میں سیمنٹ اچھا لگائیں اور اس میں پینٹ کر کے خوبصورت بنائیں۔ اصل تو عمل ہے، گناہوں کو چھوڑنا، نیکیوں پہ چلنا اور اپنی دین و دنیا کے لیے کام کرنا۔ پھر یہ وظائف سپورٹیو ہوتے ہیں، ان کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کوئی آدمی کھانا نہ کھائے اور فروٹ ہی کھاتا رہے ہر وقت، یا کھانا نہ کھائے کیلا ہی کھاتا رہے، تو بولے کہ بھائی اس طرح تو کام نہیں ہوتا، کیلے سے ایسے وائٹامنز وغیرہ ہیں، لیکن کھانا تو کھانا پڑے گا۔ تو اصل کھانا جو ہے وہ آپ کے بنیادی فرائض پورے کرنا، اور بنیادی باقی جو وظائف ہیں اس میں ایک بات کا خیال کریں کہ وہ مستند بات ہو۔ مستند کا مطلب ہے یا تو قرآن و حدیث میں آ گیا، قرآن کی آیت ہے، اب وہ کہ بزرگوں کا تجربہ چل رہا ہے کہ اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو یہ فائدہ ہوتا ہے، اگر مستند بزرگوں سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، یا حدیث میں واضح آ جاتا ہے کہ جو یہ کرے گا اللہ کی امان میں ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ لے گا صبح تک تو شام کو تک کوئی تکلیف نہیں آئے گی، رات تک پڑھ لے گا تو صبح تک کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اس طرح کے جو حدیث میں آ گیا ہے وظائف۔ تو اگر اس طرح کی قرآن و حدیث کی بات ہے، مستند بات ہے، تو وہ مستند ہے۔ باقی لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے میرا تو اپنا مزاج جو میں نے اپنے بزرگوں سے لیا، پرہیز ہی کرنا چاہیے، کہ اب وہ پتہ نہیں عجیب عجیب الفاظ بنا دیے عربی کے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، اپنی طرف سے ایسے ایسے بولو۔ تو جب قرآن و حدیث کے اذکار ہمارے پاس ہیں، اتنی کثرت سے ہیں جو ہم ساری زندگی لگا کے بھی نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں ادھر ادھر ایران توران کی کیا ضرورت ہے۔ تیسرا ذکر وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات سے اللہ کو بلانا، یعنی جو چیز چاہیے اس میں اللہ کو اس نام سے، مطلب رزق کے لیے یا رزاق کا وظیفہ کرنا،
اور کوئی کام بندش آ گئی ہے تو یا فتاح کا وظیفہ کرنا، سبحان اللہ. اور کوئی علم چاہیے تو یا علیم کا وظیفہ کرنا. تو یہ بھی چونکہ اللہ کی صفات ہے اور حدیث میں آئے اللہ نے فرمایا کہ مجھے میری صفات سے بلایا کرو، تو یہ بھی گویا کہ مستند بات ہے. تو سبحان اللہ. اس کا اہتمام کریں اور وظائف کو اس طرح ٹریٹ کریں جیسے عرض کیا گیا. تو پھر اگر وہ یوٹیوب والا وظیفہ پتہ نہیں کون سا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اگر اس پہ پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ہم اگلا سوال رکھیں آپ کی خدمت میں، مفتی صاحب تمام جو وظائف پڑھیں، دعائیں مانگیں، بس یہ یقین کر لیں کہ پیٹ میں لقمہ حرام نہ گیا. جی بالکل، بہت اہم بات. ٹھیک ہے نا مفتی کوئی جو صاحب؟ عمل اصل ہے نا، جو بات ہوئی اصل چیز عمل. وہ جو آپ نے بات کی بہت اچھی مثال دی کہ پینٹ والی بات ہے. جی. پہلے آپ بنیاد تو مضبوط رکھیں، ایک عمارت تعمیر کر دیں، باقی یہ سب چیزیں. اور یہ جو وظائف ہیں یہ کوئی منتر نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ بڑی اہم بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کریں، اللہ تعالیٰ پہ توکل، اور تمام مسائل اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھیں. بس وہ الا یعلم من خلق، اللہ اکبر. کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اچھا ایک بات بڑی سوال میں ایسی تھی کہ وہ وظیفے میں یہ کہا ہے کہ 12 دن یہ کریں تو ضرور یہ چیز پوری ہوگی. جی جی. ایسا کوئی وظیفہ دنیا میں نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ میں وظیفہ کروں 12 دن میں بچہ ہو جائے گا پیدا، 12 دن میں کروڑ پتی بن جاؤں. ایسا کوئی وظیفہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو یہ ساری جال سازی ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وظیفہ کرنے میں وہ قبولیت آخرت میں ہو، دنیا میں ہو ہی نہ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ایسی کوئی چیز نہیں ہے منتر، جیسے آپ نے صحیح بجا فرمایا، یہ کوئی منتر نہیں ہے میں کروں گا تو کوئی اینک والا جن آئے گا اور وہ میرے سامنے کوئی چیز لے آئے گا. ایسا نہیں ہوتا. صحیح. بس اللہ کے سے دعا مانگتے رہیں. اور ابھی جو آپ نے بات فرمائی، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس کا اجر ملے. تو یہ دعا کب قبول کرنی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. بالکل جی. اللہ اکبر. مفتی صاحب ویڈیو کویسچن آپ کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر رکشے اور ٹیکسی والے منزل پر پہنچانے کے بعد ایکسٹرا کرایہ مانگتے ہیں اور مختلف بہانے کرتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے ویسا مسئلہ ہے. تو آپ یہ بتا دیجیے گا ذرا کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ جناب جی یہ شریعت کا انہوں نے وہ باب چھیڑا ہے جس پہ لوگ کم سوال کرتے ہیں اور زیادہ کرنا چاہیے. کانٹریکٹس، دا شریعہ آف بزنس اینڈ فائنانس، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور شریعت کا بہت بڑا حصہ وہ ہے. اور اس میں انہوں نے سوال کیا اجارہ کا، یعنی لیزنگ اور رینٹ کا سوال. تو اب یہ رینٹ کے باب میں شریعت کے سینکڑوں احکام ہیں. اس میں ایک موٹی موٹی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کانٹریکٹ کر رہے ہیں، کانٹریکٹ خراب یا شرعی لحاظ سے ناجائز کب ہوتا ہے؟ جب اس میں ایمبیگٹی آ جائے، جہالت، کوانٹٹی میں، کوالٹی میں، ٹائم میں، پلیس آف ڈیلیوری میں، ٹائپ آف پیکنگ میں، کسی بھی چیز میں اگر ایمبیگٹی آ گئی ہے، آپ کا وہ کانٹریکٹ چاہے سیل کا ہے، چاہے رینٹ کا ہے، چاہے لیز کا ہے، وہ فاسد ہے. ٹھیک. اب یہ تو جو میری ایک تھوڑی سی عادت ہے، میں اصول بیان کرتا ہوں. پہلے اصولی بات کر دی کہ آپ کوئی بھی سودا کر رہے ہیں اور کو کہا کہ بھئی مجھے گندم دے دو. اب گندم تو 50 کوالٹی کی ہے. یا آپ نے کہا کہ بھائی مجھے شکارپور کی گندم دے دو. شکارپور کی گندم بھی 3 کوالٹی کی ہے. جب تک آپ اسپیسیفائی نہیں کرتے آپ کا سودا ویلڈ نہیں ہے. کوالٹی چاہے سیمپل سے ہو جائے، چاہے بائی نیم اسپیسیفیکیشن ہو جائے، وہ جگہ طے ہو جائے، کس دن ڈیلیور ہوگا، کتنی کوانٹٹی میں ڈیلیور ہوگا، کس شکل میں ڈیلیور ہوگا، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر وہ عقد ناجائز ہوتا ہے، اس کا پروفٹ حرام ہو جاتا ہے. بڑی اہم بات ہے. اب یہ جو رکشے والوں سے آپ رینٹ کا کانٹریکٹ کرتے ہیں، رینٹ ہے، کبھی میں آپ کو رینٹ پہ لے رہا ہوں اور گلو مندر سے کرنگی جانے کے لیے، تو اگر یہ آپ نے وہاں پر کرایہ طے نہیں کیا تو یہ اجارہ فاسدہ ہے، ناجائز ہے. اب آپ اس کی وجہ کیا ہے؟ شریعت کی وجہ اس کے بیک پر یہ ہے کہ اس طرح کے عقد میں کیا ہوتا ہے، جھگڑے کا امکان ہوتا ہے. یعنی ہماری بہتری ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں شریعت نے کیوں پابندیاں لگائی؟ پابندی اس لیے لگائی ہے کہ جہاں ایمبیگٹی ہوگی وہاں امکان کس کا بڑھ جائے گا؟ جھگڑے کا، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں مفضی الی النزاع. جہاں جھگڑے کا امکان، جس کانٹریکٹ میں انہیرٹ جھگڑے کا امکان ہوگا، کانٹریکٹ واضح نہیں ہوگا، ٹرمز اینڈ کنڈیشن واضح نہیں ہوں گی، وہ کانٹریکٹ شریعت میں وائڈ ہے. اب آپ نے یہ خود ہی فرما رہے ہیں نا کہ جب رکشے والے نے کہا بھئی ہم کرنگی جا رہے ہیں، کرنگی جا کے اب یہ کہہ رہے 600 روپے،
وہ کہہ رہے 800 روپے، تو جھگڑا ہو گیا نا۔ تو طریقہ کیا تھا؟ دو طریقے، یا تو یہاں سے میٹر پہ چلتے جو دنیا کا طریقہ ہے، اور یا یہ ہے کہ ابھی سے طے کریں کہ بھائی کرنگی جانے کے کتنے لوگ ہیں، 800 600 600 1000 جو بھی ابھی طے کر لیں۔ تو یہ ناجائز ہے طے کیے بغیر رکشہ ٹیکسی میں بیٹھنا، اور وہ جو عادت ہوتی ہے بھائی صاحب جتنا دل ہوا دے دینا، یہ ناجائز ہے، یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر اس طرح چلے گئے اور وہاں پر آپ نے جا کے پیسے دے دیے وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن گناہ ہو گیا دونوں کو غلط معاہدہ کرنے کا۔ ٹھیک، تو بات بالکل واضح ہونی چاہیے دونوں جانب سے، اور کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا اس کا امکان جہالت، نہ رہے، ایمبیگٹی، کوئی کارنر چھپا ہوا نہ رہے، کہ نہیں آپ نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، نہیں آپ غلط سمجھے، میں صحیح سمجھا، وغیرہ وغیرہ۔ دین یہ چاہتا ہے کہ انسان کے ساتھ ملے تو محبت کے ساتھ رہے، ان کے مابین اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری دینی کمی کو یا علمی کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ پیر سے جمعرات، یہ 4 دن، پیر منگل بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات کو سمجھتے ہیں ہم اپنے ملک کے جید علماء کے ذریعے۔ ان آیات پر گفتگو ہوتی ہے اور شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک بات کرتے ہیں کہ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمارا تعلق قرآن کریم سے کیا ہے۔ تلاوت ہمیں کرنا چاہیے، ہم کرتے ہیں، باعث اجر ہے، لیکن قرآن کریم کی ان آیات کو جن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ معاشرے رہنے کے لائق بنے، معاشرے کے رنگوں میں اضافہ ہو۔ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے اس معاشرے میں، یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم مفتی صاحب کی خدمت میں یہ بات بھی رکھیں گے، کیا ہم بحیثیت امہ معاشرے کے اور اس دنیا کے جمال میں اضافہ کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ معاشرے کے جمال میں، خوبصورتی میں ہم کوئی کمی کر رہے ہوں۔ مسلمان دنیا کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، بے شک سب سے بڑی نیکی چھپا ہوا صدقہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی ہے۔ بے شک سب سے بڑی نیکی چھپا ہوا صدقہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔